سلام کا جواب تو دینا سیکھو پہلے. ہاں اب معلوم ہوا اپن سب جنے ایک جگہ جمع ہیں. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. عزیزان محترم، آپ حضرات نے ماشاءاللہ بہت سی تقریریں سماعت فرما لی ہے اور محبت رسول میں آج ہم اس میدان میں جمع ہوئے ہیں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چند پانی کے خطرے گننے کے بعد آپ جوش میں تو آ گئے، ورنہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پورے میدان میں سب مکے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور جہاں حضرات اب بیٹھے ہیں، میری گزارش ہے کہ اپنی زبانوں کو بھی خاموش رکھیے. اگر کچھ کہنا بھی ہے، زبان سے نکالنا بھی ہے تو تھوڑا درود پڑھ لیجئے، اس بات سے کہ آج آپ کی ہماری دین سے دوری نے یہ نتیجہ لایا ہے، آج ہماری غفلتوں نے یہ نتیجہ لایا ہے. آج ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے نہیں. پیارے رسول کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ آج یہ عہد کر کے اٹھ جائے کہ آج کے بعد ہمارے ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی چلے گی تو انشاءاللہ آج کا جلسہ ہمارا کامیاب رہے گا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آج ہمارے اس میدان میں جیسی تعداد ہمارے ایک اندازے کے مطابق تھی، آج مجھے افسوس ہو رہا ہے صرف زبانی دعوے دار نظر آ رہے ہیں. محبت میں جان دینا بڑی بات ہے. افسوس تو یہ ہے کہ آج حکومتیں ہماری جو سر پہ مسلط کی گئی ہے، یہ حکومتیں صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے. ابھی آپ نے ہمارے تقاریر میں سماعت فرمایا کہ کیسے کیسے انداز سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کبھی ان کے مذہب کے بارے میں، کبھی ان کے انداز کو کسی نہ کسی انداز سے مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں. مگر یاد رکھو، آج ہم جمع ہوئے ہیں تو وہ ہمارے رسول کی محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ بھی نہیں آتا بولنا. خیر میرے عزیز دوستو، ہمارے قائد یہاں تشریف فرما ہے. قائد کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے اور میں صرف 5 منٹ کے لیے آپ کے درمیان آیا اور صرف آپ کو 2 باتیں عرض کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کو اپنے گھروں میں پہلے رسول کی محبت پیدا بچوں میں کرنی چاہیے. آج ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے. آپ کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ گود کے بچے کو لا کر ماں دے رہی ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے رسول، میں اپنی بچے کو لے آئی ہوں اور آپ میرے بچے کو لے جائیے میدان جنگ میں اور لے جا کر آپ کو جیسے استعمال کرنا ہے اس بچے کو کیجئے. آج ہمارے بچوں کا ہم امتحان لیتے ہیں، اٹھتے ہیں تو 11 بجے اور نمازیں چھوڑتے ہیں تو ایسی چھوڑتے ہیں کہ نمازوں کی ان کو فکر ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا سمجھ میں آتا کہ ان کے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہوئی. میرے عزیز دوستو، میرے رسول سے محبت ہے آپ کو تو آج یہ طے کر کے اٹھنا پڑے گا کہ میرے رسول سے محبت ہے تو میرے رسول کی محبت میں آپ کو اپنی نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا. آج مجھے حیرت ہوتی، آج کئی دنوں سے میرے پاس ایک میسج آ رہا ہے اور ایک میسج میں یہ ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں کھانے کے واسطے، پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے گم جاتے ہیں تو وہ قرآن پاک میں وہ صاحب رکھ کے چلے جاتے ہیں. کئی دنوں کے بعد آ کے وہ ان کے اوپر چوری کا الزام لگتا ہے، لیکن یہ آ کے کہتے ہیں بھائی میں تو آپ کے پیسے آپ کی قرآن میں رکھا تھا. آپ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 6 مہینے بھی قرآن نہیں کھلی ہے. آج ہمارے گھروں میں کھل رہی قرآن.
آج حکومت کو بتانا ہے میرے بھائی، ہم نام کے نہیں ہیں مسلمان، کام کے مسلمان ہیں۔ آج ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے رسول پہ ہم کو وقت آتا ہے تو ہم اپنی جان بھی دینے تیار ہیں۔ جان کے لیے تیار ہونے کے لیے ان واقعات کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا جو واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے۔ آج ہمارے کو حیرت ہوتی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے صحابہ کرام کا جان دینے کا انداز کیسے تھا۔ کوئی سامنے آ کے کھڑا ہو جا رہا ہے تاکہ وہ تیر آئے تو میرے پر لگ جائے، کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو یہ اس انداز سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اے بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو نہیں بچتا۔ میرے عزیز دوستو، باپ بیٹے ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف آپ کے صاحبزادے ہیں، ایک میرے ابو بکر صدیق سرکار کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ایک قریش کی طرف سے لڑ رہے ہیں، لیکن جب لڑائی کا وقت آتا ہے، ایک وقت کے بعد جب وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ابا جان سے کہتے ہیں، ابا جان فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو تلوار نہیں چلائی، اس لیے نہیں چلائی کہ آپ میرے ابا جان ہیں، آپ میرے والد ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، میں نے اس لیے تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بیٹے اچھا ہوا کہ تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، ورنہ میرے رسول کے لیے میں تیرے دو ٹکڑے کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ آج ہماری اولاد کو ہم ذرا غور کریں، کیا آج ہماری اولادوں میں یہ محبت ہے؟ ہم میں یہ محبت ہے؟ ہم میں یہ انداز زندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کریے، صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ آج سے ہم کو انقلاب لانا ہے تو انقلاب لانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے علماء کرام جو یہاں ماشاءاللہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، وہ آپ سے جو باتوں کو کہہ رہے ہیں اس پہ غور کیجئے۔ اور ابھی ہمارے سامنے ان بچیوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ آج کسی کا گھر گرائے ہیں اور کسی کو پریشان کر کے رکھے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند دن کی حکومتیں ہیں۔ کسی ابھی ہمارے نواز دیوبندی کا ایک شعر مولانا کہہ رہے تھے، میری زبان پہ بھی آیا کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ پھر ہمیں عزت عطا فرمائے گا، بس شرط یہ ہے ایک کے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، انشاءاللہ کامیابی ہمارے ساتھ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔